الرحمن الرحیم چل لکھا شاباش. وأما حكمه فتعدية حكم النص إلى ما لا نص فيه ليثبت فيه بغالب الرأي على احتمال الخطأ. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. قیاس کا حکم متعدی کرنا نص کے حکم کو اس فرع کی طرف جس میں نص نہیں ہے. کیا کہ جی قیاس کا حکم متعدی کرنا نص کے حکم کو اس فرع کی طرف جس میں نص نہیں ہے تاکہ ثابت ہو جائے حکم فرع میں یقین کے ساتھ نہیں غالب الرأی کے ساتھ. تاکہ ثابت ہو جائے حکم فرع میں غالب رائے کے ساتھ خطا کے احتمال پر. چلو جی دھیان کرو. صلی اللہ علیہ نبینا الکریم صحابی وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ وَأَمَّا حُکْمُهُ متن میں تھا فتا دیا تو حکم النص سے جواب دیا مضاف معذوف ہے. فتا دیا تو متعدی کرنا نص کے حکم کی مثل کو. موشی کہہ رہا ہے لفظ مثل اس لیے ہے عین اصل کے حکم کا تعدیت ثابت نہیں ہے کیونکہ شے جب اپنے محل سے نکل جاتی ہے تو وہ پہلے محل سے تو خالی ہو جاتا ہے. تو یہاں یہ مطلب تو نہیں ہے کہ جب حکم فرع کی طرف جائے گا تو منصوص لے حکم سے خالی ہو جائے گا، یہ نہیں ہے. اس لیے نص بے حکم کیا ہے قیاس کا نص کے حکم کی مثل کو متعدی کرنا. بھئی حکم النص سے یعنی نص سے مراد ہے اصل. نص سے مراد ہے وہ قرآن و سنت کی دلیل نہیں، اصل یعنی مقیس علیہ. قرآن و سنت سے تو حکم ہے نا، تو حکم جس پر لگا ہے وہ کیا ہے مقیس علیہ. تو مقیس علیہ پر نص کے ذریعے جو حکم لگا ہے اس حکم کی مثل کو متعدی کرنا. قرآن و سنت اجماع کے ذریعے جو حکم کسی شے پر لگا ہے اس حکم کی مثل کو غیر کی طرف کرنا یعنی متعدی کرنا الی ما یعنی فرع کی طرف. ایسی فرع کہ جس میں نص کوئی نہیں اور اجماع بھی اور قیاس سے رائے سے فوق کوئی دلیل بھی کوئی نہیں ہے. اور بھی دلیلیں ہیں کیوں لائی قید کیونکہ قیاس کی صحت کے شروط سے ہے کہ قیاس سے فوق دلیل نہ ہو تب وہ حکم اس پر لگائیں گے، ورنہ قیاس کے ذریعے جہاں حکم لے جا رہے ہیں اگر وہاں قیاس سے پہلے کوئی نص موجود ہے جس نے حکم ثابت کیا ہے تو ہوں یہ جڑا ہے نا جی وہ پاکستان ہوں رتیاں پا مرچاں لیا دا فائدہ کوئی نہیں ہے گا دوجے ملک چو جتھے منع دے صاحب تے لبدیاں پہ نے. سمجھے ہی اے گل ہے جی. بھی سعودیہ تو کوئی بندہ واپس آوے تو اتنے کلو امب مل لے کے آوے ملتان کہ جی میں تھوڑے واسطے تحفہ لے آندا ہے جی. تاکہ یہ کیوں تاکہ ثابت ہو جائے نص کے یعنی اصل کے حکم کی مثل اس میں کس میں اس فرع میں کہ جس میں وہ کون ہے. اچھا یہ جو حکم آگے جائے گا نص کا تو اپنا ایک مقام ہے جو حکم ہے. یہ جو آگے حکم جا رہا ہے نا کہ اس فرع پر یہ حکم لگا ہے یہ غالب رائے کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے؟ اور غالب رائے کے باوجود خطا کا احتمال ہے. خطا کا اچھا جی یہ محض غالب الرائے کیوں کہا ہے؟
قیاس کے ذریعے جو حکم ثابت ہوتا ہے کڑک ہوئے کہ اس لیے کہ قیاس ادلہ ہے نہ کہ تو دلیل ظنی سے جو حکم ثابت ہوتا ہے وہ حکم ظنی ہوتا ہے، قطعی نہیں ہوتا۔ اگرچہ ہن سنا جی اے جملہ پہلی بار آیا جی، اگرچہ وجوب العمل بالقیاس یہ بطریق الیقین ہے، کیڑا فا تابرو یا الابصار ان دے کولوں اے یقیناً ثابت ہے بھی امت نو قیاس کرنے دی اجازت ہے، اے گل یقینی ہے، اے گل یقینی ہے۔ اے جویں بھی اللہ دے ولی ہوندے نے اے گل یقینی ہے، شخصاً بھی اے بندہ ولی ہے کہ نہیں اے گل وکھری ہے جی، سمجھے؟ بھئی لہٰذا بھئی جو ہے نا یہ جو ہے نا اگرچہ وجوب العمل بالقیاس کیا ہے، اچھا الاحتمال الخطا جو کہا ہے نا یہ اشارہ ہے مذہب منصور کی طرف، منصور شخص دا نانی وہ مذہب جس کی مدد کی گئی ہے، مسلک جمہور کی طرف، مطلب علامہ منصور سمجھو بھی کیڑا استاد جی، مذہب منصور اور مسلک جمہور ان کے کی طرف اشارہ ہے، وہ کیا ہے کہ انا کل مجتہد یخطئ، اے گل ہے جی۔ بہرحال قیاس کا حکم پس متعدی کرنا نص اصل کے حکم کی مثل کو اس فرع کی طرف کہ نئی نص جس فرع میں تاکہ ثابت ہو جائے اصل کا حکم فرع میں غالب رائے کے ساتھ خطا کے احتمال پر جی۔ بہرحال قیاس کا حکم پس متعدی کرنا اصل کے حکم کو اس فرع کی طرف کے نئی نص اس میں تاکہ ثابت ہو اصل کا حکم اس فرع میں غالب رائے کے ساتھ خطا کے احتمال پر۔ فالتعدیۃ حکم لازم للتعلیل عندنا وعند الشافعی رحمہ اللہ تعالی ہوا صحیح بدون التعدیۃ۔ تعدیت مکی صلح کی علت نکالنی کہ مکی صلح کے حکم کی علت فلانی شے ہے، اس کو تعدیت لازم ہے، اس کو کہ وہ علت کسی اور کی طرف متعدی ہو اور اصل کا حکم ادھر جائے۔ ہمارے نزدیک تعدیت ایک ایسا حکم ہے جو تعلیل کو ویسے الٹا کرنے دی ضرورت کوئی نہیں جی۔ جی دھیان کریں جی، دوجی واری ہوں پڑھتے پے ہیں بلکہ تیجی واری اتنے بھی مصول شاشی بھی کوئی نہ کوئی تو گزارا ہوا ایسے یار جی۔ مقیس علیہ کی علت نکالنی اس کو تعدیت لازم ہے، تعلیل کو تعدیت جو ہے نا یہ حکم ہے جو لازم ہے کس کو؟ تعلیل کو۔ ہمارے نزدیک بے علت کڈنی ایسے واسطے وے کہ تاکہ کسی وال متعدی ہوئے تو حکم اگے جائے۔ ان دا شافی رضی اللہ تعالیٰ نو بغیر تعدیت کے بھی صحیح ہے، بغیر صرف مقیس علیہ میں وہ علت ہو کسی اور میں نہ پائی جائے تو آندے نے ٹھیک ہے جی۔ تسلی تو ہوئے دینا بے اصل دی علت اس وجہ تو حکم لگا ہے، جیسے کڑاکے نال غلط کر سکتے ہیں نا جی، تو ضروری بھی پرلے محلے جی لے کے جانی ہے جی۔ اور سمجھے ہی ادھروں ویکھنو پلاؤ بھی پس تعدیت حکم ہے جو لازم ہے تعلیل کو، یعنی عامت المتاخرین کے نزدیک، اور یہی قول ہے بعض اصحاب شافعی کا، ابو عبداللہ بصری من المتکلمین کا، حتیٰ کہ اگر خالی ہوئی تعلیل تعدیت سے کہ وہ علت کسی اور جگہ پائی نہیں جا سکتی، بھئی حتیٰ کہ اگر تعلیل خالی ہوئی کس سے تو یہ تعلیل باطل ہے۔ پس قیاس اور تعلیل ان کے نزدیک کیا ہیں؟ جی اصل کی علت نکالنی اسی کو وہ قیاس کہتے ہیں، اگر پامیں پائی جائے تو پامیں نہ پائی جائے، آگے سمجھے نہ استغفر اللہ۔
قیاس اور تعلیل ہمارے استغفر اللہ ان دا ہاؤلا ان کے نزدیک کیا ہے؟ بھی لازم ہے جی، تعدیت حکم لازم ہے کس کو؟ ہمارے نزدیک سنیں ہی، حتیٰ کہ اگر تعلیل خالی ہے کس سے تو یہ تعلیل، لہذا ہمارے نزدیک قیاس اور تعلیل ایک ہی چیز ہیں، قیاس اور کہ اصل مقیس لے کی علت تلاش کر کے وہ علت جہاں پائے گی حکم وہاں لے جانا، اس کو پورے کو قیاس بھی کہتے ہیں، پورے کو تعلیل بھی کہتے ہیں، اس پورے کام کو ہم تعلیل کہتے ہیں، اس جس طرح ہم اس پورے کام کو قیاس کہتے ہیں، سمجھا جی۔ ان دا شافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ ان دا جمہور الفقہاء والمتکلمین اور ہمارے بعض اصحاب اور امام احمد بن حنبل، ابو الحسن بصری، عبد الجبار اور قاضی ابو بکر باقلانی رحمہ ان کے نزدیک ہوا یعنی تعلیل صحیح ہے بغیر تعدیت کے، تعلیل ہم توجہ کرو یار، پس تعلیل ان کے نزدیک عام ہے اور قیاس ایک قسم ہے تعلیل کی اصل مقیس ہے کہ حکم کی علت تلاش کرنی، یہ تعلیل ہے بس۔ اب اگر یہ علت کسی اور جگہ پائی گئی، علت اور حکم وہاں چلا گیا، تو اب یہ تعلیل قیاس ہے، نہ پائے گی تو یہ صرف تعلیل ہے، تو لہذا تعلیل قیاس سے عام ہوگی کہ تعلیل قیاس کے ساتھ بھی پائی جاتی ہے اور قیاس کے یہ تام خاص ہوتا ہے نا، اے شاباش جی، اس لیے کہ تعلیل دو قسم ہے، پس اگر ہوئی علت جی اس میں کس میں اصل میں متعدی تو ثابت ہو جائے گا اس علت کے ساتھ حکم فرع میں اور ہو جائے گا یہی تعلیل قیاس، وگرنہ پس وہ تعلیل محض ہے یعنی خالی ہے، اور ان دا نا علت قاصرہ کی قاصرہ قصر کولوں بے مقیس لے وچ بند، اے مطلب جے قاصرہ کی علت مقیس لے میں بند، پس اگر ہو وہ علت منصوصہ بے نص وچ موجود ہے یا مجمع علیہ اس پر اجماع ہو گیا ہے، تو اب فریقین کے نزدیک اس علت کی صحت میں تو خلاف نہیں ہے، سارے مانیں گے کہ مقیس لے کے حکم کی علت یہ ہے، اور اگر وہ علت فقہا کی طرف سے مستنبطہ ہے، آپ کڈی ٹل لا کے جیسا کہ نقدین میں سمنیت علت ہے ربا کی کن کے نزدیک، یہ جو مستنبطہ ہے نا یہ ان دل فریق الاول نہیں صحیح، کیڑی علت قاصرہ، قاصرہ وہ علت قاصرہ اگر منصوصہ یا مجمل ہے تو ہن تک ہی ہے، تو جے کر علت قاصرہ کی ہے جیسا کہ سمنیت ہند شافی، یہ پہلے فریق کے نزدیک ٹھیک نہیں ہے کیونکہ متعدی جو کوئی نہیں ہے، کیونکہ قیاس اور تعدیت تعلیل ایک چیز ہے، اور ہند شافی یہ صحیح ہے کیونکہ متعدی ہونا ضروری نہیں ہے جی، ضروری پس تعدیت حکم ہے جو لازم ہے تعلیل کو ہمارے نزدیک، اور ہند شافی رحمہ اللہ تعلیل صحیح ہے بغیر تعدیت کے، بسم اللہ جی۔ پس تعدیت حکم ہے جو لازم ہے تعلیل کو ہمارے نزدیک، اور عند شافعی رحمہ اللہ تعلیل صحیح ہے بغیر تعدیت کے، من کرنا کی ہوئے حکم لازم ہے تعلیل کو ہمارے نزدیک، اور امام شافعی کے نزدیک تعلیل بسم اللہ الرحمن الرحیم، حتی جوز التعلیل بالسمنیت واحتج بأن هذا لما كان من جنس الحجج وجب أن يتعلق به الإيجاب كسائر الحجج، صبر، حتیٰ کہ جائز رکھی فریق ثانی نے تعلیل بالسمنیت، کیا حتیٰ کہ تاکہ جائز رکھی فریق ثانی نے تعلیل بالسمنیت، سنیں اور دیکھ دو،
پس فریق ثانی کے نزدیک علت حرمت بیع الدرہم بالدرہمین کی، وہ حرمت کی علت کون ہے؟ اور یہ علت مخصوصہ ہے کس میں؟ یعنی حتیٰ کہ اگر ثابت ہو جائے سمنیت ان کے غیر میں تو نہیں حرام بیع بالتفاضل فہی غیر متعدیت، بس یہ صرف بند کند بچ منصوص لے بھائی سونے چاندی کے اندر جی، اس میں تو نص ہے نا حدیث موجود ہے نا یار، حتیٰ کہ جائز رکھی تعلیل سمنیت کے ساتھ جی، حتیٰ کہ جائز رکھی اور فریق ثانی نے یعنی اندر شافی ہی گل دی چلتی پی ہو پچھو متن کنہ نہ ہے تو وہ جب واضح حتیٰ کہ جائز رکھی امام شافی رحمہ اللہ نے تعلیل اے مطلب جی۔ اچھا جی متن اور حجت پکڑی ہے امام شافی رحمہ اللہ نے باقی بھی نال بائیں طور کہ یہ جب کہ ہے حجج کی جنس سے، علت تعلیل جو ہے نا یہ بھی حجج کی جنس سے، حجتیں شرعی دلیلیں تو واجب ہے یہ کہ تعلق پکڑے اس کے ساتھ ایجاب، بھئی یہ واجب و علت نکالنا جیسا کہ باقی حجتیں۔ ہاں جی کیا کیا جی؟ حجت پکڑی ہے امام شافی رحمہ اللہ نے بائیں طور کہ جب کہ ہے یہ تعلیل حجج کی جنس سے تو واجب ہے یہ کہ تعلق پکڑے اس کے ساتھ ایجاب جیسا کہ باقی حجتیں سنیں جی اینو بیک ایک بار پھر اللہ تعالیٰ پڑھی۔ حجت پکڑی ہے اس فریق نے تعلیل کی صحت پر بائیں طور کہ یہ یعنی تعلیل بالعلت القاصرہ، قاصرہ مستنبطہ جڑی او شرع ثابت ہو تو سارے مندے نہ گل مستنبطہ دیے کہ تعلیل بالعلت بے اسیانے دی لوڑ کی ہے، دلیل پکڑی ہے بائیں طور کہ جب کہ ہے یہ حجج کی جنس سے، حجج شریعہ وہ شرعی دلیلیں جن کے ساتھ تعلق پکڑتے ہیں، تو جب یہ حجج سے ہے تو واجب ہے کہ تعلق پکڑے اس کے ساتھ، یعنی ثابت کرنا احکام کا، بھئی ایک گل ثابت ہونی چاہیے کہ اس شرعی حکم دی علت کی ہے، اس یہ واجب ہے ہم پر، برابر ہے کہ متعدی ہو فرع کی طرف یا مقیس لے پیش کیا ہے جیسا کہ باقی حجج شریعہ کتاب و سنت سے، پس حکم ثابت ہے کتاب و سنت کے ساتھ، خواہ وہ حکم خاص ہو یا عام ہو، کہ کوئی نہیں جو حکم کتاب و سنت سے ثابت ہے اس کو یہ تو نہیں دیکھا جاتا یہ خاص ہے، یہ حکم اسی کے ساتھ خاص ہے آگے نہیں چلے گا۔ اور جی میں جڑے نماز میں ہسے وضو ٹوٹیا باہر نہیں ٹوٹیا تو بھی یہ جو شرعی دلیل ہوتی ہے مورد نص کے ساتھ خاص ہوتی ہے کہ کوئی نہیں، کچھ عام ہوتی ہیں کہ قیامت تک وہ ایسے ہوں گے ان پر یہ قانون جاری ہوگا، تو وہاں تو یہ چیز نہیں دیکھی جاتی کہ وہ عام ہے کہ نہیں ہے، تو اس طرح وہ کہتے ہیں جو ہے نا تعلیل یہ بھی چونکہ حجت شرعی ہے لہذا اس میں بھی تعدیت کو نہیں دیکھا جائے گا، صرف علت نکالیں گے مقیس لے کی علت کیا ہے جی، کہ اس کا حکم کیا ہے جی اور سمجھے ہی آگے چلیں تو مانا کر لا۔ اور حجت پکڑی کس نے؟ بِأَنَّ اس بات کے ساتھ کہ یہ کون جب کہ ہے حجج شریعہ کی جنس سے تو واجب ہے یہ کہ تعلق پکڑے اس کے ساتھ ایجاب جیسا کہ باقی حجتیں، جس طرح وہ ان کے ذریعے حکم ثابت ہوتا ہے اسی طرح یہ تعلیل نکالنی بھی ضروری ہے جی۔
اور حجت پکڑی امام شافعی رحمہ اللہ نے اس کے ساتھ کہ جب کہ ہے تعلیل حجت کی جنس سے واجب ہے تو واجب ہے یہ کہ تعلق پکڑے اس کے ساتھ ایجاب جیسا کہ باقی حجتیں. جی حجت پکڑی اس فریق نے اس بات کے ساتھ کہ یہ جب کہ ہے حجت کی جنس سے تو واجب ہے یہ کہ تعلق پکڑے اس کے ساتھ ایجاب جیسا کہ باقی حجتیں. اللہ ترى لا يقتضي تعديته بل یورف. ذلك بمعنى في الوصف. کیا تنویر پیش کرتے ہیں، کیا نہیں دیکھا تو نے کہ وصف کے علت ہونے کی دلالت، وصف کے علت ہونے کی دلالت نہیں تقاضا کرتی اس وصف کی تعدیت کا، بلکہ پہچانا جائے گا یہ ایک معنی کے ساتھ جو اس علت میں ہے کہ یہ متعدی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. جی اس پر تنویر پیش کرتے ہیں کہ وصف کے علت ہونے کی دلالت نہیں تقاضا کرتی اس کی تعدیت کا، بلکہ یہ پہچانی جاتی ہے ایک معنی کے ساتھ جو علت میں ہو. ادھر دیکھو بھائی دھیان کرے جو ہے، کیا نہیں دیکھا تو نے کہ وصف کے علت ہونے کی دلالت ہونے وصف کے علت نہیں تقاضا کرتی اس وصف کی، بلکہ پہچانا جائے گا یہ بسباب ایک معنی کے جو قسم ہے. یہ تائید ہے امام شافعی رحمہ اللہ کی اپنے مطلوب پر. خلاصہ کہ وصف کا علت ہونا کس کے لیے، کیا کہ وصف کا علت مقیس علیہ کی کسی وصف کا علت ہونا یہ امر ہے جو ثابت ہوتا ہے کس سے امور سے، اور اس کا متعدی ہونا یا غیر متعدی ہونا یہ تو امر آخر ہے جو پیدا ہوتا ہے کہ وہ وصف عام ہے کہ خاص ہے. لہذا تاثیر کہ یہ وصف اثر کرتی ہے مقیس علیہ میں اور اس کی تعدیل بھی ہے وغیرہ، یہ ان دلائل سے ہیں جو دلالت کرتے ہیں وصف کے علت للحکم ہونے پر کہ اصل کے اندر یہ وصف علت ہے حکم کی. یہ نہیں تقاضا کرتا یہ کہ خام خواب وصف کیا ہو، بلکہ متعدی ہونا محض پہچانا جائے گا وصف کے عام ہونے کی وجہ سے کہ اگر وہ عام ہوئی تو متعدی بھی ہوگی، اگر خاص ہوئی تو. پس جب دلالت کرتے ہیں دلائل وصف کے علت ہونے پر حکم کے لیے بھی وہ حکم کی علت ہے تو پس مناسب ہے یہ کہ حکم کیا جائے اس کی. لہذا بھئی جب دلائل سے یہ بات ثابت ہے کہ مقیس علیہ کی علت تلاش کرنی ٹھیک ہے تو لہٰذا پھر علت نکالنی ٹھیک ہے، متعدی ہو یا، اس لیے کہ یہ آگے متعدی ہونا نہ ہونا یہ تو اس کی طرف کوئی حاجت نہیں. علت کے وصف ہونے کے بعد صحیح کہ وہ علت کا وصف ہونا صحیح ہے شرائط کے وجود کی وجہ سے کہ جو قوانین ہیں ان کے نزدیک مقیس علیہ کے حکم کی علت بنتی ہے. اب آگے متعدی ہے کہ نہیں تک اگلی گل ہے. تو یہ ہے کن کی دلیل. لہذا ان کے نزدیک وصف ایسی ہو سکتی ہے جو صرف مقیس علیہ کے اندر وصف ہو، غیر کی طرف متعدی نہ ہو، جس کو علت کا صیرہ صاد کے ساتھ کہ یہ بند ہے اس میں. کیا نہیں دیکھا تو نے وصف کے علت ہونے کی دلالت نہیں تقاضا کرتے وصف کے متعدی ہونے کا، بلکہ پہچانا جاتا ہے یہ ایک معنی کے سبب سے جو وصف میں ہے بھئی وہ عام ہوئے تو پھر متعدی بھی ہو جائے. دی شابہ جی شابہ جی. دیکھا تو نے یہ وصف کا علت ہونے کی دلالت نہیں تقاضا کرتی اس کی تعدیت کا، بلکہ پہچانا جاتا ہے یہ ایک معنی کے سبب جو وصف میں ہے. کیا نہیں دیکھا تو نے کہ وصف کے علت کے وصف کا وصف کے علت ہونے کی دلالت مقیس علیہ کی وصف یہ علت ہے حکم کی، اس کا حکم کی علت ہونا یہ نہیں دلالت تقاضا کرتا اس وصف کے آگے غیر کی طرف متعدی ہونے کا.
کیا آگے متعدی ہونا کہ وہ وصف عام ہوئی تو متعدی ہوگی، نہ ہوئی تو نہیں ہوگی. وجہ وجه قولنا ان دلیل الشرعی لا بد ان یوجب لا بدہ وہیں یوجب نہیں ہے گا، وہ ہے کون ہے گے ہیں لا بد وان یوجب علما او عملا وہذا وهذا لا يوجب علما ولا ولا يوجب عملا في المنصوص عليه لأنه ثابت بالنص والنص والنص فوق التعليل فلا لا يصح. يصح قطعه عنه فلم يبق للتعليل حكم سوى التعدية. ہمارے قول کی وجہ کہ وصف مقیس لے کی جو علت نکالنی ہے کہ حکم کی یہ علت ہے، یہ تب ہے جب کہ وہ کسی اور کی طرف متعدی بھی ہو، مقیس لے کے ساتھ خاص نہ ہو، علت قاصرہ نہ ہو بلکہ متعدیہ ہو. ہمارے قول کی وجہ یہ ہے کہ دلیل شرعی جو ہے کیا جو بھی شرعی دلیل ہے ضروری ہے کہ یا وہ عقیدے کو واجب کرے، یقین کو واجب کرے یا عمل کو واجب کرے. دلیل شرعی جو بھی ہے یا وہ عقیدے کو واجب علم کو یقین کو واجب کرے، کرے یا عمل کو واجب کرے. تو باقی یقین بما عمل ضرور کوئی حرج نہیں ہے گا. جی میں نماز دی فرضیت یقین بھی ہے تو عمل بھی ہے. جی یہ کیوں ضروری ہے؟ تاکہ وہ دلیل شرعی ابس نہ ہو جائے کہ نہ اس کے ذریعے عقیدہ ثابت ہو نہ عمل ثابت ہو، تو پھر دلیل شرعی کا فائدہ کی ہے. اور یہ ہن سنی یہ ایک گل تو سمجھ آ گئی ہے، یعنی تعلیل بالعلت القاصرہ مستنبطہ. ہن اسی ویکھنا بھی یہ جڑی دلیل ہے جڑی علت کڈی ہے تے مقیس لے وچ بند ہے، یہ کی کرتی ہے، یہ سانو کی فائدہ دیتا ہے. اور یہ کون تعلیل یہ علم کو تو واجب نہیں کرتی، یعنی نہیں لا یوجب علماً ہے یہ جو علت مستنبطہ ہے یہ علم کو یعنی یقین کو تو کیوں بوجہ ہونے اس کے دلیل ظنی بالاتفاق، چونکہ استنباط نال کڈی ہے تے اے تا یقینی تے ہے ہی نہیں کہ علت اے تے ظن ہے. جی لہٰذا یقین کو تو واجب نہیں کرتی. باقی رہ گئی عمل، اور نہیں واجب کرتی یہ تعلیل عمل کو کس میں، یعنی اوتھے حکم نو واجب بھی نہیں کر دی. کیوں؟ اس لیے کہ لأنہ وہ جو اصل کا حکم ہے وہ ثابت ہے، وہ خود قرآن و حدیث موجود ہے، اور نص جو ہے وہ تعلیل سے، کیونکہ نص تو اس کو حدیث سے نہیں وہ ابتداء اعتبار نال کی ہے قطعی ہے. جی جو نص ہے نا وہ تو قطعی ہے. تو جب قطعی موجود ہے تو کیا حاجت ہے اس کی طرف کہ مضاف کیا جائے اصل کے حکم کو کدھر، جو کہ باوجود ہے کہ تو ان تو بندہ فائدہ کیے پھر یہ تہذیب حکم غیر عمل متعدی کرنا ہے، وہ تو کر دے نہیں ہیں. اصل میں نہ یہ یقین کا فائدہ دیتی ہے کیونکہ یہ اس مستنبطہ ہے، یہ تو ظنی چیز ہے، نہ یہ حکم کا حکم تو نص کے ذریعے ثابت ہے. پس نہیں صحیح قطعہ یعنی حکم کو پھیرنا ان ہو نص سے، اور اس ایجاب واجب کرنا اس کو کدھر بے او حکم نص دی وجہ تو نہیں بلکہ ایسی علت دی وجہ تو ہیں. یہ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. جب نہیں تو پس نہ باقی رہ گیا تعلیل کے لیے سوائے کہ غیر والمتعدی کریے تو حکم ثابت کریے. پس اگر خالی ہو تعلیل کس سے بھی جیسا کہ خالی ہے تو کیا ہو جائے گی، فائدہ تک کی. باقی رہے گی جڑے منصوصائی بہر العلت قاصرہ، پس یہ نہیں ہے اس طریقے پر، اس لیے کہ وہ تو مفیدہ للعلم ہے، چونکہ وہ تو نص میں موجود ہے تو وہاں تو یقین ہے کہ یہ حکم کی یہی علت ہے، وہ تو منصوصہ ہے. جی کیونکہ شارع نے جب نص کر دی اس علت پر تو فائدہ دیا شارع نے علم کا اس بات کے ساتھ یہی علت موثرہ ہے کس میں، تیز تو بڑا فائدہ اور کی ہو سکتا ہے ساڑھے واسطے. جی اور وجہ ہمارے قول کی یہ ہے کہ سمجھنا نہیں ہے، وجہ ہمارے قول کی یہ ہے
کہ شرع کی دلیل ضروری ہے یہ کہ واجب کرے یقین کو یا عمل کو. ہن اسی وینے بھی جڑی علت قاصرہ مستنبطہ ہے کیڑی شے دا فائدہ دیندی ہے اور یہ نہیں واجب کرتی یقین کو اور نہیں واجب کرتی عمل کو منصوص علیہ میں، کیونکہ لأنہ کون عمل ہے وہ ثابت ہے نص کے ساتھ اور نص تعلیل سے فوق ہے، تو پس نہیں صحیح کاٹنا حکم کو نص سے تو کدے لے کے جانا، یہ تو ٹھیک نہ رہ گیا. تو پس نہیں باقی تعلیل کے لیے تعدیت کے سوا کوئی حکم. اور شابہ ون کیا ہمارے قول کی وجہ یہ ہے کہ دلیل شرعی ضروری ہے یہ کہ واجب کریں علم کو یا عمل کو، اور یہ تعلیل نہیں واجب کرتی علم کو اور نہیں واجب کرتی عمل کو منصوص علیہ میں، اس لیے کہ منصوص علیہ میں حکم ثابت ہے نص کے ساتھ اور نص فوق ہے تعلیل سے، بس نہیں صحیح کم سوائے تعلیل کے. آگے بھی ہمارے قول کی وجہ یہ ہے کہ دلیل شرعی ضروری ہے کہ واجب کرے یقین کو یا عمل کو، اور یہ تو نہیں واجب کرتی علم کو اور نہیں واجب کرتی عمل کو منصوص علیہ میں، اس لیے کہ وہ تو عمل جو ہے منصوص علیہ میں ثابت ہے نص کے ساتھ اور نص تعلیل سے فوق ہے، پس نہیں صحیح پھیرنا اس حکم کو نص سے تعلیل کی طرف، پس نہیں باقی تعلیل کے لیے حکم سوائے تعدیت. فین کیلا فَإِنْ قِيلَ التَّعْلِيلُ بِمَا لَا يَتَعَدَّى يُفِيدُ اخْتِصَاصَ حُكْمِ النَّصِّ بِهِ قلنا هذا يحصل بترك التعليل التعليل بما لا يتعدى لا يمنع التعليل بما يتعدى فتبطل هذه القاعدة. اگر سوال کیا جائے کہ تعلیل بیان کرنی اس کے ساتھ جو متعدی نہ ہو، یہ تعلیل فائدہ دیتی ہے کہ نص کا جو حکم ہے وہ نص کے ساتھ ہی خاص ہے، تو یہ تھوڑا فائدہ ہے. اے پتہ لگ گیا بے مجتہد تھے ٹکرا نہ مار دے رہن بھئی یہ تو حکم کا متعدی ہونا ہی کوئی نہیں جی، تو ایک وہ تھوڑا فائدہ ہے جی. ہاں جی کیا کہ جی بس اگر سوال کیا جائے کہ تعلیل بیان کرنی اس شے کے ساتھ جو آگے متعدی نہیں ہو سکتی، یہ بات فائدہ دیتی ہے نص کے حکم کا اختصاص نص کے ساتھ. سنیں ادھر دیکھو فین کیل اگر کہا جائے کہ تعلیل اس علت کے ساتھ جو نامتعدی ہو، یہ تعلیل فائدہ دیتی ہے نص کے حکم کے مختص ہونے کا، کس کے ساتھ؟ یہ منع ہے ماتن کے قول، پس نہ باقی رہا تعلیل کے لیے حکم سوائے تعدیت کے. اس اتے منع ہے، اس اتے فائدہ ہے، اس دا تسی آندھو فائدہ ہی کوئی نہیں. خلاصہ ہم اشوافی کی طرف سے ہم نہیں تسلیم کرتے کہ انحصار کہ تعلیل کا فائدہ صرف ان دو میں بند ہے، تعلیل کا فائدہ یا یقین کا فائدہ دے، تو یہ تو دونوں نہیں دیتے. اسی ایک اور تنوں گل دسینے ہاں تسی والن فہم نے نہ وڈیاں گلاں جی، بلکہ جائز ہے کہ ہو تعلیل کے لیے فائدہ اخرى. او کیڑا ہے وہ ثابت کرنا نص حکم بن نص کے اختصاص کو ثابت کرنا، یعنی نص کے ساتھ حکم کے اختصاص کو ثابت کرنا. ان دا فائدہ تاکہ نہ مشغول ہو مجتہد تعلیل کے ساتھ واسطے تعدیت کے کدھر، بعد اس کے جب وہ مجتہد پہچان لے گا بھی یہ حکم تو نص نال خاص ہے، اور نص تو مراد مقیس علیہ تو منصوص علیہ، منصوص علیہ کے ساتھ خاص آگے جانا کوئی نہیں، لہذا ان تو چھیڑنا نہیں ہے جی. اے تھوڑا فائدہ ہے جی ورنہ اتنے ٹائم اینا چر لگا رہے شے کو نہ لبے تو وقت ضائع ہو گیا، تو اسی تھوڑے وقت ہاں بچانے ہاں تسی ولڑ دے اعتراض کرنے ہو جی. ہاں بھی وہ سمجھے ہی تو کل نہ جواب. پس اگر کہا جائے تعلیل ما لا یتعدی کے ساتھ فائدہ دیتی ہے حکم کے مختص ہونے، نص کے حکم کے مختص ہونے کو نص کے ساتھ، اور نص تو مراد منصوص علیہ یار جی. بس اگر
سوال کیا جائے کہ تعلیل ما لا یتعدی کے ساتھ فائدہ دیتی ہے نص کے حکم کے اختصاص کا نص کے ساتھ، بس اگر کہا جائے کہ تعلیل ما لا یتعدی کے ساتھ فائدہ دیتی ہے نص کے حکم کے مختص ہونے کا نص کے ساتھ، جواب یہ ہے کہ یہ بات تو حاصل ہو جاتی ہے ترک تعلیل کے ساتھ، وہ انگوٹھی کو سی دیتے، یہ بات تو حاصل ہو جاتی ہے، سمجھے، اس بات پر کہ تعلیل اس کے ساتھ جو متعدی نہیں ہے، بس نہ علاوہ زی، یہ دوسرا جواب کیا کہ جی جواب جواب یہ ہے کہ یہ بات تو حاصل ہو جاتی ہے ترک تعلیل کے ساتھ، بھی تعلیل نہ نکالیں تو پتہ چل جائے گا یہ خاص ہے۔ علاوہ زی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک علت نکالی ہے مقیس علیہ کی اور وہ نص کے ساتھ خاص ہے تو یہ اس پر پابندی نہیں ہو گئی کہ اس منصوص علیہ کی کوئی اور علت تلاش کر لیں جو غیروں کی طرف متعدی ہو، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، جائز ہے کوئی دوسری علت ہو جو غیر کی طرف متعدی ہوتی ہے تو وہ تلاش کر کے ہم لے جائیں گے۔ جی کیا کہ جی دوسرا جواب یہ ہے کہ تعلیل ما لا یتعدی کے ساتھ یہ تعلیل ما یتعدی کو مانے نہیں ہے جی، یہ تو لہٰذا یہ فائدہ بات نہیں قل نہ ہم کہتے ہیں یہ حاصل ہوگا کس کے ساتھ ہے، تعلیل کے ساتھ، اس لیے کہ یہ اختصاص تو تھا ثابت، تعلیل نہ کرو تو تامی یہ ہے کہ حکم نس نال خاص ہے، اگر تو تائیں ٹرنا جو تعلیل کرنی ہے تنجید، کیونکہ نس نہیں دلالت کرتی اپنے سیغے کے ساتھ مگر حکم کے ثبوت پر، کس میں نہیں کھانے چپے بھائی جیڑا بھی قرآن و حدیث ہے اپنے سیغے کے اور لفظ جڑا پاک جملے نے اپنے سیغے کے اعتبار سے تو یہی بتاتی ہے نا کہ یہ منصوص علیہ کا یہ حکم ہے کہ کوئی نہیں، اور عموم محض ثابت ہوتا ہے کس کے ساتھ کہ جب علت نکالیں گے غیروں میں پائی جائے گی، اب یہ حکم عام ہو جائے گا، منصوص علیہ سے غیروں کی طرف بھی چلا جائے گا۔ سنیں تو جو ہے نا عموم محض ثابت ہوتا ہے کس کے ساتھ، تو پس جب چھوڑ دی جائے تعلیل تو فوت ہو جائے گا عموم جو حاصل ہے کس کے ساتھ، تو پس باقی رہ گیا خصوص علی حال ہی، تے ایویں تے ٹل لانے دی کیڑی ضرورت ہے جی۔ علاوہ ازیں تعلیل ما لا یتعدی کے ساتھ یہ تعلیل نہیں مانے تعلیل ما یتعدی کو، سنیں ہی، اس لیے کہ جیسا کہ جائز ہے یہ کہ مجتمع ہوں اصل میں، اصل کون، وصفان متعدیان، ایک ان کی اکثر و اذر و تعدیت کے دوسرے سے، یہ تو سارے مندے نے کہ مقیس علیہ میں دو علتیں ہوں وہ دونوں غیروں کی طرف متعدی ہوں، ایک زیادہ ہوتی ہے اور کم ہو، اسی طرح جائز ہے کہ مقیس علیہ میں دو وصفیں ہوں، ایک متعدی ہو اور دوسری وہاں بند ہو، سنیں تو پس جب تعلیل بیان کرے گا مجتہد ایسی وصف کے ساتھ جو متعدی نہیں، جو متعدی نہیں تو نہیں حاصل ہوگا کیا، کیوں، اس لیے کہ وصف متعدی موجود ہے مقیس علیہ کے اندر، تو لہذا یہ حکم نص کے ساتھ خاص نہ ہو سکا، وہ تتان بھی علت ہی ہوے اور علت ہی کوئی نہ ہوے تے جے اون دے وچ ایک اور بھی علت ہے جڑی متعدی ہو سکتی ہے تو پس واجب ہے کس پر، علیہ بھئی یہ کہ تعلیل بیان کرے کس کے ساتھ، وہ مجتہد پر، واجب ہے مجتہد پر کہ تعلیل بیان کرے وجہ، اس لیے کہ یہ علت نکالنی جو متعدی ہے یہ اس لیے کہ یہ اقرب ہے فا تابرو یا للابصار کے ساتھ، اقرب ہے اعتبار کی طرف جس کا حکم دیا گیا ہے، او فا تابرو یہ اس کے زیادہ قریب ہے جس کا ہمیں حکم دیا جاتا ہے، کس سے، کیونکہ فا تابرو تو تعاون ہے حکم اگے متعدی کریے جی، تو لہٰذا یہ اس کے قریب ہے، تو پس جب پیدا ہو گیا یہ احتمال کیڑا کہ دوجی وصف نکل سکتی ہے، جب پیدا ہو گیا یہ احتمال ہر اس میں کہ ثابت کرو گے تم کیا احتمال، وصف کے ساتھ جو
غیر متعدی کے ساتھ ثابت کرو گے تو یہ احتمال ہے کہ وہاں کی ایسی وصف بھی ہو سکتی ہے جو متعدی ہو تو پھر باطل ہو گیا، تو پس باطل ہو گیا۔ جو کہا تم نے کہ جی پتہ لگ گیا جی حکم بھی اے جنا اے حکم ایسی علت کی وجہ تو تھوڑا فائدہ ہے، اور یہ واحد کیا اختصاص نصوص کے حکم کا بھی اے فائدہ ختم ہو گیا جی۔ چل شبہ ہاں جی، ہم کہتے ہیں یہ حاصل ہو جاتا ہے ترک تعلیل کے ساتھ، علاوہ عظیم تعلیل اس علت کے ساتھ جو متعدی نہیں، اے تعلیل نہیں مانے تعلیل کو اس علت کے ساتھ جو متعدی ہے، پس باطل ہو گیا یہ فائدہ۔ او شابہ نکیو، یہ حاصل ہوتا ہے ترک تعلیل کے ساتھ علاوہ عظیم تعلیل اس علت کے ساتھ جو متعدی نہیں مانے تعلیل اس علت کے ساتھ جو متعدی ہے، پس باطل ہو گیا یہ فائدہ۔ ہم کہتے ہیں یہ حاصل ہو جاتا ہے ترک تعلیل کے ساتھ علاوہ ازیں یہ بات کہ تعلیل ما لا یتعدی کے ساتھ نہیں منع کرتی تعلیل کو ما یتعدی کے ساتھ، پس باطل ہو گیا یہ۔ وَأَمَّا دَفْعُهُ، اچھا جی، قیاس پر وارد ہونے والے اعتراضات کا دفع ہم کہتے ہیں علل دو قسم ہیں، علل طردیہ اور علل مناظرہ۔ پھر شروع ہاں جی، اجے پرسوں مکایا جے نور نوارے چ اوتھے پہنچ گئے ہو مناظرے تے۔ جب فارغ ہوئے مصنف رحمہ اللہ قیاس کے حکم سے تو شروع ہوتے ہیں قیاس کے دفع کے بیان میں، بس فرمایا وَأَمَّا دَفْعُهُ دَفْعُ الْقِيَاسِ، یعنی مخالف کے قیاس کا دفع۔ کیا؟ مخالف کے قیاس کا دفع۔ جی بالکل، ہنے 2 دن ہوئے نا جی، وہ گلنا ساری منڈو چھٹو مخالف کے۔ پس ہم کہتے ہیں اس کے بیان میں کہ علل ایک تردیات، ایک پہلے تردیہ سمجھو، علت تردیہ وہ وصف ہے کہ اعتبار کیا گیا اس میں حکم کے دعویٰ ران کا علت کے ساتھ صرف وجوداً عند البعض اور وجوداً عدماً عند بعض الاخر۔ علت پائی گئی تو حکم پایا گیا، آندھے نے نہیں بڑھا، بعض آندھے نے نہیں، دو میں گلنا، علت پائی گئی تو علت نہیں تو حکم کوئی نہیں۔ انہوں آندھے نے علت بغیر نظر کرنے طرف اس بات کے کہ اس علت کا اثر ثابت ہے کسی جگہ میں نص کے ساتھ یا اے نہیں دھیان کرنا، اور حجت پکڑنی اس علت کے ساتھ ہمارے نزدیک صحیح نہیں ہے۔ اور شافعیہ رضی اللہ عنہ حجت پکڑتے ہیں، اور ہم حجت پکڑتے ہیں کس کے ساتھ؟ نہ کہ علت، اور ہم نے جواب دینا ہوتا ہے علل تردیہ کا ایسی وجہ پر کہ مجبور کر دے وہ وجہ شافعیہ کو قول بالتاثیر کی طرف، اور شافعیہ نے جواب دینا ہوتا ہے مؤثرہ کا، پھر ہم جواب دیتے ہیں ان کو دفع سے۔ یہ بحث بنیاد ہے کس کی؟ اور تحقیق حاصل کیا گیا علم مناظرہ اصولی کی، اسی بحث اصولی سے، لیکن بعض قواعد کی تغییر کے ساتھ اور بعض کی تے مناظرہ بنیا اتھوں ہی ہیں جی۔ مؤثرہ علت مؤثرہ کون ہوندی؟ تعریف وہ تے وچ گل آ گئے، تردیہ بھی وہ کہ دوران الحکم صرف وجوداً یا، اور علت مؤثرہ وہ ہے کہ ظاہر ہو اثر اس کا کس کے ساتھ؟ حکم معلل بے کے ساتھ کی جنس میں، جی حکم کی جنس میں جو حکم معلل بہا ہے، جیسے ہرہ کا طواف ظاہر ہے اس کا علت ہونا کس میں؟ نجاست کے، اس کے جھوٹے میں، کس کے ساتھ؟ اے شاباش سے جی۔ تو پھر انہوں سے علت بنایا ہو دوسری جگہ تے، جیسا کہ گزر گیا بیان اس کا پیچھے بھی اتھے اس کتاب وچ نور نوار وچ نہیں بیان دے اتھے وہ تو بکری پڑی جی۔ فتذکر ہو، اور بہرحال قیاس کا دفع، پس ہم کہتے ہیں علل 2 قسم ہیں، تردیہ اور مؤثرہ۔ جی
ہیں تردیہ اور مؤثرہ. اور بہرحال قیاس کا دفعہ پس ہم کہتے ہیں علل دو قسم پر ہے، تردیہ اور مؤثرہ.